ایران میں ہوئے چناؤ میں ایک بار پھر محمود احمد نژاد راشٹرپتی چنے گئے ہیں، لیکن چناؤ پرناموں کو لے کر لگاتار ایران میں پردرشن ہو رہے ہیں۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں وائس آف امریکہ میں ریڈیو آشنا کے پترکار اور دکشن ایشیا جانکار ایوب خبرین۔ ایوب، سواگت ہے آپ کا اسٹوڈیو میں۔ تھینک یو امیش۔ بتائیں ایوب کہ اب جب وہاں الیکشن ہو گیا ہے، احمد نژاد ایک بار پھر سے راشٹرپتی چنے گئے ہیں، کیوں پردرشن ہو رہے ہیں اتنے زیادہ سڑکوں پر؟ دیکھیں امیش، بات یہ ہے کہ ایران میں 30 سال ایک اوتھریکریسی اور آتھوریٹیرین تھیوکریسی رول کرتی آئی ہے، اور بڑے عرصے کے بعد پہلی دفعہ عوام میں اور خاص طور پہ نوجوانوں اور خواتین میں ایک امید ایسی برائی تھی کہ موسوی جو ایک ماڈریٹ لیڈر کے طور پر کینڈیڈیٹ آئیں، انہوں نے چینج کی بات کی تھی اور خاص طور پہ اسٹرکٹ اسلامک کوڈز کو ختم کرنے کی بات کی تھی۔ تو نوجوانوں میں یہ جوش آ گیا تھا۔ زیادہ تر شہروں میں ان کا اسٹرینتھ بھی شہروں میں تھی، اور احمد نژاد جو پچھلے 4 سالوں میں، خاص طور پہ پچھلے 2 سالوں میں انٹرنیشنلی بڑے بدنام ہو رہے تھے، انہوں نے بار بار اینٹی اسرائیل بڑے خاص سخت کامنٹس دیے اور امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے خراب ہو گئے تھے۔ اس کو بنیاد بنا کر موسوی نے کیمپین چلایا اور کہا کہ یہ دنیا میں ہمیں بدنام کر رہے، تو نوجوان موسوی کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو کیا انہیں اندازہ نہیں تھا ایسے ریزلٹس کا؟ کیا بالکل اندازہ نہیں تھا، اور خاص طور پہ شہروں میں چونکہ زیادہ تر پروجیکشن بھی شہروں کو ملتی ہے، میڈیا میں بھی شہر دکھائے جاتے ہیں، تو وہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بڑے اکثریت کے ساتھ، اور اگر اکثریت نہ ہو تو کم از کم وہ کچھ میجورٹی کے ساتھ وہ جیت جائیں گے۔ الیکشنز کے پولنگ بند ہونے کے 2 گھنٹے کے اندر جب الیکشن ریزلٹس آنا شروع ہوئے تو کینڈیڈیٹ میر حسین موسوی پریس کانفرنس انہوں نے دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے پولنگ بوتھ میں جو آبزرورز تھے وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ونر ہے، اور اس الیکشن میں ریگنگ کا خطرہ انہوں نے ظاہر کر دیا تھا۔ اس وجہ سے عوام اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے۔ اچھا، ابھی موسوی نے اپیل بھی دائر کی، تو کیا ہو کیا سکتا ہے؟ ان پردرشنوں کا کیا فرق پڑ سکتا ہے ایران میں؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایران میں جب تک یہ ریلیجس کلرجی حاکم ہو اور وہ زیادہ تر ایک لمٹ لیس پاورز ان کے پاس ہے، ان کی نظر اور ان کا جب تک اختیار ہو تو کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ان کو چیلنج کر سکے، جو ان کے خلاف، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میر حسین موسوی نے کچھ ماڈریشن کی بات کی تھی اور کچھ آزادیاں، خاص طور پہ اسلامی جو سخت قوانین ہیں ان سے ہٹنے کی بات کی تھی، تو یہ ان کو بھی میرے نہیں خیال کہ منظور نظر ہوگا، اور ان کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہت کچھ فرق پڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے لیگل آج جو ریسنٹلی کچھ گھنٹے پہلے 2 اسٹیٹمنٹس آئی ہے، مسٹر کروبی اور مسٹر موسوی دونوں نے اسٹیٹمنٹس دیے۔ انہوں نے اس کاؤنسل یا واچ ڈاگ سے کہا ہے کہ وہ دوبارہ الیکشنز کرانے کی اپیل انہوں نے کی ہے، اور کہا ہے کہ عوام اور ہم احمد نژاد کو پریزیڈنٹ نہیں مانتے، اور عوام کا وہ اعتماد بحال کرنے کے لیے بڑے ہسٹری کو دیکھتے ہوئے اس کے کوئی خاص پریسیڈنٹ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ ایران میں پچھلے جو جتنے بھی الیکشن ہوئے تھے، اس سے پہلے الیکشن ہوتے رہے، وہ کافی فیئر سمجھے جاتے رہے ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس طرح ایک کینڈیڈیٹ کھل کر سامنے آ کر اور اس ریلیجس اس واچ ڈاگ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ الیکشنز کرائیں۔ اچھا، آپ سے امریکی پرتکریا بھی پوچھیں گے کہ کیا ہے، لیکن اس کے پہلے دیکھتے ہیں ویدیش منتری ہلری کلنٹن نے کیا کہا۔ ہم بھی ساری دنیا کی طرح دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ایران کی جنتا کیا فیصلہ کرتی ہے۔ امریکہ نے کسی بھی پرتکریا سے اپنے آپ کو الگ رکھا ہے۔ ہم آشا کرتے ہیں کہ جو بھی نتیجہ ہوگا وہ ایرانی جنتا کی آکانکشا کو ویکت کرے گا۔ ہاں، تو آپ نے سنا ویدیش منتری کلنٹن کو، تو کیا کہنا امریکی پرتکریا کیا ہے ایران میں اس سمے؟ امریکہ نے بڑے الیکشن کے آخری 2-3 ہفتے جو کیمپین ہوا تھا اس میں یہاں پر بھی اور انٹرنیشنلی ایک خاص اٹینشن ایران کی طرف ہو گیا تھا کہ وہاں پر کچھ ہو رہا ہے، کچھ چینج ہو رہا ہے، کچھ لبرل مائنڈڈ لوگ، کچھ ماڈریٹس اس دفعہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ احمد نژاد کو ہرا دے، لیکن انہوں نے بڑا ریزرو کامنٹس رکھے اور
پریزیڈنٹ اوباما نے الیکشن سے ایک دن پہلے کہا کہ وی آر پیئنگ کلوز اٹینشن ٹو دی ایرانین الیکشن، اور دیکھیں گے کہ ایران کے عوام کی خواہشات کا احترام ہو. تو ابھی اس کے بعد بھی انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی کلیئر نہیں ہے، انٹرنیشنلی بھی الیکشنز کو اتنی ریکگنیشن اور ریٹیفیکیشن نہیں ملی، سوائے 3-4 اسلامی ملکوں کے جو ایران کے مثلا افغانستان، لیبنان یا فلسطینین جو لیڈرز ہیں، ان کے علاوہ کوئی خاص احمدی نژاد کو کنگریچولیشنز نہیں ملی. ایوب، ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. تھینک یو سو مچ.